بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ابو سفیان مدینہ میں موجود نہ تھا۔ واپس آ رہا تھا کہ راستہ میں اس المناک حادثہ کی اطلاع ملی۔ فوراً پوچھنے لگا کہ مسلمانوں کی امارت و قیادت کس کو ملی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ لوگوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ یہ سن کر عرب کا مانا ہوا فتنہ پرداز سوچ میں بڑھ گیا اور آخر ایک تجویز لے کر عباس ابن عبد المطلب کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھ وا لوگوں نے دھاندلی مچا کر خلاف ایک تیمے کے حوالے کر دی اور بنی ہاشم کو ہمیشہ کے لیے اس سے محروم کر دیا، اور یہ اپنے بعد بنی عدی کے ایک درست خو تند مزاج کو ہمارے سروں پر مسلط کر جائے گا۔ چلو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہے کہ وہ گھر کا گوشہ چھوڑے اور اپنا حق لینے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ چنانچہ وہ عباس کو ہمراہ لے کر حضرت کے پاس آیا اور کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور اگر کوئی مخالفت کے لیے اٹھا تو میں مدینہ کی گلی کوچوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے یہ انتہائی نازک مرحلہ تھا۔ وہ اپنے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح وارث و جانشین سمجھتے تھے، اور ابو سفیان ایسا جتنے قبیلے والا امداد کے لیے آمادہ کھڑا تھا۔ صرف ایک اشارہ کافی تھا کہ جنگ کے شعلے بھڑکنے لگتے، مگر امیر المومنین علیہ السلام کی تدبر و اصابت رائے نے مسلمانوں کو فتنہ سے بچا لیا، اور آپ کی دور رس نظروں نے پھانپ لیا کہ یہ قبائلی تعصب اور نسلی امتیاز کو ابار کر واپس میں لٹوانا چاہتا ہے کہ اسلام میں ایک اسے سختی سے جھٹکا اور اسی موقع پر یہ کلمات ارشاد فرمائی جن میں لوگوں خفتہ انگیزیوں اور بیجا سربلندیوں سے روکا ہے، اور اپنا موقف یہ بتایا کہ میرے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو جنگ کے لیے اٹھ کھڑا ہو یا اپنے حق سے دستبردار ہو کر ایک گوشہ میں چپکے سے بیٹھ جاؤ۔ اگر جنگ کے لیے کھڑا ہوتا ہو تو کوئی یار و مددگار دکھائی نہیں دیتا کہ ان ابھرنے والے فتنوں کو دبا سکو۔ اب یہی چارہ کار ہے کہ خاموشی سے وقت کا انتظار کرو یہاں تک کہ حالات سازگار ہو۔ اس موقع پر امیر المومنین علیہ السلام کی خاموشی مصلحت بینی و دور اندیشی کا آئینہ دار تھی، کیونکہ ان حالات میں اگر مدینہ مرکز جنگ بن جاتا تو اس کی آگ تمام عرب کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی۔ مہاجرین و انصار میں جس رنجش و چپکلش کی ابتدا ہو چکی تھی وہ بڑھ کر اپنی انتہا کو پہنچتی، منافقین کی ریشہ دوانیوں اپنا کام کرتی اور اسلام کی کشتی ایسے گرداب میں جا بڑھتی کہ اس کا سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھ سکے کڑیا جیلے مگر ہاتھوں کو جنبش نہیں دی۔ تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں ہر طرف کی تکلیفیں اور زحمتیں برداشت کی، مگر صبر و استقلال کو چھوڑ کر لڑنے اجلنے کے لیے تیار نہ ہوئی، چونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر اس وقت جنگ چڑھ گئی تو اسلام کے پھیلنے پھولنے کی راہیں بند ہو جائیں گی۔ البتہ جب پشت پر اتنے ایوان و انصار ہو لیے کہ جو کفر کی طغیانیوں کو دبانے اور فتنوں کو کچلنے کی طاقت رکھتے تھے تو دشمن کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئی۔ اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو مشعل راہ بناتے ہوئے تلوار کی قوت اور دست بازو کے زور کا مظاہرہ نہیں کرتے، چونکہ آپ سمجھ رہے تھے کہ دشمن کے مقابلہ میں بے ناصر و مددگار اٹھ کھڑا ہونا کامرانی و کامیابی کی بجائے شورش انگیزی و زیان کاری کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے اس موقع کے لحاظ سے طلب امارت کو ایک گدلے پانی اور گلے میں پھنس جانے والے لقمہ سے تشبیہ دی ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے چھینا چپٹی کر کے اس لقمہ کو چھین لیا تھا اور ٹھونس کر اسے نگل لینا چاہا تھا، ان کے گلے میں بھی یہ لقمہ اٹک کر رہ گیا کہ نہ نگلتے بنتے تھے اور نہ اگلتے بنتی
تھی، یعنی نہ تو وہ اسے سنبھال سکتے تھے جیسا کہ ان لغزشوں سے ظاہر ہے جو اسلامی احکام کے سلسلے میں کھائی جاتی تھی، اور نہ یہ پھندا اپنے گلے سے اتارنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ پھر اسی مطلب کو دوسرے لفظوں میں یوں بیان فرمایا ہے کہ اگر میں ان ناسازگار حالات میں خلافت کی ثمر نارسیدہ کو توڑنے کی کوشش کرتا تو اس سے باغ بھی اجڑتا اور میرے ہاتھ بھی کچھ نہ آتا، جیسے ان لوگوں کی حالت ہے کہ غیر کی زمین میں کھیتی تو کر بیٹھے کر مگر اس کی حفاظت کر سکے، نہ جانوروں سے اسے بچا سکے، نہ وقت پر پانی دے سکے اور نہ اس سے کوئی جنس حاصل کر سکے، بلکہ ان لوگوں کی تو یہ حالت ہے کہ اگر کہتا ہو کہ اس زمین کو خالی کرو تاکہ اس کا مالک خود کاشت کرے اور خود نگہداشت کرے تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ کتنے حریص اور لالچی ہے، اور چپ رہتا ہو تو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ موت سے ڈر گئی ہے۔ بھلا یہ تو بتائے کہ میں کس موقع پر ڈرا اور کب جان بچا کر میدان سے بھاگا، جبکہ ہر چھوٹا بڑا معرکہ میری بے جگری کا شاہد اور میری جرأت و ہمت کا گواہ ہے۔ جو تلواروں سے کھیلے اور پہاڑوں سے ٹکرائے وہ موت سے نہیں ڈرا کرتا، میں تو موت سے اتنا مانوس ہو کہ بچہ ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ سنو، میرے چپ رہنے کی وجہ وہ علم ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے میں ودیعت فرمایا، اگر ابھی سے اسے ظاہر کر دو تو تم سراسیمہ و مسترب ہو جائیں گے، کچھ دن گزرنے دو تو تم خود میری خاموشی کی وجہ جان لو گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اسلام کے نام سے کیسے کیسے لوگ اس مسند پر آئی گئی اور کیا کیا تباہیاں مچائیں گے۔ میری خاموشی کا یہی سبب ہے کہ یہ ہو کر رہے گا، ورنہ بے حد خاموشی نہیں۔ خاموش معنی دارد کہ در گفتن نمی آید۔ منہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ مجھے اتنی محبوب ہے کہ بچے کو اپنی ماں کے آغوش میں اپنے سرچشمہ غذا کی طرف ہمک کر بڑھنا اتنا محبوب نہیں ہوتا کہ ان کی ماں کی چھاتی سے بچے کے آنس ایک طبعی تقاضے کے زیر اثر ہوتا ہے اور طبعی تقاضے سن کر ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ زمانہ رضاعت کا محدود عرصہ گزارنے کے بعد جب اس کی طبیعت پلٹا کھاتی ہے تو جس سے مانوس رہتا ہے پھر اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا اور نفرت سے منہ پھیر لیتا ہے، لیکن لقائے پروردگار سے انبیاء اور اولیاء علیہ السلام کے انس عقلی و روحانی ہوتا ہے، اور عقلی و روحانی تقاضے بدلا نہیں کرتے اور ان میں ضعف و انحطاط آیا کرتا ہے۔ اور عقلی و روحانی تقاضے بدلا نہیں کرتے اور نہ میں ضعف و انحطاط آیا کرتا ہے، اور چونکہ موت لقائے پروردگار کا ذریعہ اور اس منزل کا پہلا زینہ ہے، اس لیے موت سے بھی ان کی شگفتگی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اس کی سختیاں ان کے لیے راحت کا ساز سامان اور اس کی تلخیاں ان کی کام و ذہن کے لیے لذت اندوزی کا سر و سامان بن جایا کرتی ہے، اور اس سے ان کا انس ویسا ہوتا ہے جیسا پیاسے کا کوے سے اور گھٹکے ہوئی مسافر کا منزل سے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام جب ابن ملجم کے قاتلانہ حملے سے مجروح ہوئی تو فرمایا کہ